جی ارے عید اس کی نہیں جو نیا کپڑا پہن لیا. عید کس کی ہے؟ العید. ارے عید تو اس کی ہے العید لمن طاعته تزید. عید اس کی ہے جس کی اطاعتیں فرما برداریاں نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہوئی. جو رمضان میں بھی جس کے گناہ کم نہیں ہوئے نیکیاں زیادہ نہیں ہوئی تو سمجھو لاکھ نئے کپڑے پہنا ہے عید اس کی عید نہیں ہے. اسی لیے کہا العید لیس العید لمن تجمل باللباس والمرکوب. عید اس کی نہیں ہے جو اپنے آپ کو خوبصورت بنایا بہتر لباس اور بہتر سواری سے. پھر عید کس کی ہے؟ العید لمن غفر له الذنوب. عید اس کی ہے جس کے گناہ معاف کر دیے گئے. عزیزو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت کا زمانہ ہے. ایک بار عید کی نماز پڑھائی, جلدی جلدی لوگوں سے ملے بنا گھر تشریف لے گئے. لوگ انتظار میں ہیں کہ امیر المومنین سے ملیں, مصافحہ کریں اور مبارکباد دیں, آپ سے دعائیں لیں. آپ نے کسی سے ملاقات نہیں کی, جلد جلد اپنے گھر گئے, گھر کے دروازے بند کر لیے. باہر مجمع ہو گیا, لوگ انتظار میں ہیں کہ امیر المومنین نکلیں گے, ہم مبارکباد دیں گے, دعائیں لیں گے, گھروں کو جائیں گے. دروازہ بند تھا اور اندر سے آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھیں. بڑا زور زور سے رو رہے تھے. باہر مجمع پریشان تھا, کیا بات ہے, امیر المومنین کے گھر میں کیا حادثہ ہو گیا, کیا پریشانی ہے, آخر پتہ تو لگائیں کہ امیر المومنین پہ کیا ستم ہوا ہے کہ رو رہے ہیں. بڑی دیر کے بعد امیر المومنین روتے ہوئے باہر نکلے. لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین کیا معاملہ ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے, یوم العید, یوم الفرح والسرور. آقا آج عید کا دن خوشی کا دن ہے, فرحتوں کا دن ہے, آج رونے کا کیا مقام ہے؟ امیر المومنین نے روتے ہوئے عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ عنہ, ارے آج خوشی وہ منائیں جنہیں یہ معلوم ہو گیا کہ آج وہ بخشے گئے. عمر کو اس کا پتہ نہیں ہے آج عیدگاہ میں عمر کی مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی, عمر نہیں جانتا. اسی لیے رو رہا ہے کہ شاید عمر آج اللہ کی جانب سے کہیں دھتکار دیا نہ گیا ہو. یہ عمر فاروق کا عمل ہے. سب کر کے بھی خدا سے ڈرتے تھے, روتے تھے. اور ہماری یہ عادت ہے کچھ نہ کر کے بھی ہم خدا سے نہیں ڈرتے. میں عید کی خوشیوں میں امیر المومنین کا یہ عمل سنا رہا ہوں, اس لیے سنا رہا ہوں ہم زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں. تو اس لیے آج کم از کم دل میں ملال ہو, روئیں, گڑ گڑائیں. عید کے دن خدا سے رو کے معافی مانگے, خداوند رمضان ہم نے غفلتوں میں گزارا, ہماری غفلتوں کو نہ دیکھ, اپنے کرم سے ہمیں بخش دیے جانے والوں میں شامل فرما. عزیزو آج کا دن عید الفطر کہلاتا ہے. تو لوگوں نے کہا, علماء نے لکھا فطرہ چونکہ دیا جاتا ہے اس لیے فطرے کی وجہ سے عید الفطر کہا گیا. فطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زکوٰۃ البدن و صوم ہے. فطرہ جو دیا جاتا ہے اناج, یہ جسم کی زکوٰۃ ہے اور روزوں کی زکوٰۃ ہے. اس فطرے کے دینے کی وجہ سے اللہ جسموں کو پاک فرماتا ہے, ان کو بیماری, دکھ, درد, گناہوں سے پاک فرماتا ہے. اور اسی طرح روزوں میں جو غفلتیں ہو چکی ہوتی ہیں اللہ یہ فطرہ دینے والوں کو ان کے روزوں کے وہ نقائص سے دور کر کے روزے کامل بنا کے قبول فرماتا ہے.
تو اس لیے فطرہ دو، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور احناف کے پاس یہ واجب ہے۔ احناف کے پاس علماء میں اختلاف ہے، بعضوں نے 1.25 سیر لکھا، بعضوں نے 1.25 لکھا، بعضوں نے 2.5 سیر لکھا۔ ہمارے پاس ہمارے علماء نے جو لکھا ہے 3 سیر اپنی جانب سے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے فطرہ دیں۔ بہتر وقت تو افضل وقت چاند دیکھنے کے بعد سے نماز کو آنے سے پہلے تک تھا۔ اب وقت مکروہ یہ ہے کہ کم از کم اب گھر کو جا کر غروب آفتاب سے پہلے ادا کر دیں، یہ دینے میں کراہیت ہے، لیکن جنہوں نے نہیں دیا ہے وہ دے دیں، اور اس کے بعد دینا اس میں حرمت علماء نے لکھی ہے۔ اور فطرے کے احکام لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جس پہ ہے فطرہ اس پر ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی تو فطرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، میں نے سابق میں احکام سنائے ہیں۔ فطرہ تو آج ان سب لوگوں پر ہے جن کے پاس آج گھر میں اہل و عیال کے کھانے پینے کا سامان موجود ہے، دن بھر کا کھانے کا سامان غلہ موجود ہے، اور اس کے بعد فطرہ دینے کے اتنا اناج یا اتنی وسعت، اتنا پیسہ گھر میں موجود ہے، تو اس پر فطرہ دینا اپنے اہل و عیال کی طرف سے ضروری ہے۔ تو عزیزو، فطرے کو دو، یہ 3 سیر اناج، یہ 3 سیر اناج ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے، ہماری بیماریوں کا علاج ہے۔ مومن کی خوشی جو ہوتی ہے، وہ مومن کی خوشی خود کھا کے خوش نہیں ہوتا، اس کی ہر عبادت جو ہے اپنے بھائی کو خوش کر کے قبول ہوتی ہے۔ اور ہماری عید بھی 2 عیدیں ہیں، دونوں عیدیں بھی اللہ نے جو مقرر فرمائی ہے، اللہ کی اطاعت کے پورا ہونے میں اس کی خوشی میں ہم عید مناتے ہیں۔ رمضان کے روزے مہینہ بھر ہم نے عبادت کی، اور وہ عبادت کی کے پورے ہو جانے کے بعد اس خوشی میں ہم عید مناتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ میں خوشی اس لیے منائی جاتی ہے کہ اس دن ہم قربانی اللہ کی روزے نمازوں کے ساتھ بعد ہم اللہ کی راہ میں قربانی بھی دیتے ہیں۔ تو عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ڈھونڈ کر غریبوں کو فطرہ پہنچاؤ، خیر خیرات کرو، اور آج اہم بات یہ ہے گلے مل کر گلے شکوے دور کرو۔ جو لوگ کینہ حسد دل میں نہیں رکھتے، اللہ انہیں معاف فرماتا ہے۔ دشمنیوں کو ختم کرو، برائیوں اور نفرتوں کو ختم کرو۔ اگر کبھی کچھ ہو چکا ہے، معاشرے میں ہوتا ہے، بھائیوں سے ہوتا ہے، دوست احباب سے ہوتا ہے، محلے والوں سے ہوتا ہے، آج خوشی کا دن ہے، معاف کرو لوگوں کو، بے ساختہ ملو، اللہ کے نام پر معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ جو لوگ معاف کرتے ہیں اللہ انہیں معاف فرماتا ہے۔ تو اس لیے عید کا دن خوشی کا، ملاپ کا، محبت کا، مغفرت کا دن ہے۔ خدا کی معافی کے اگر طلبگار ہو تو بندگان خدا کو معاف کرو، اللہ ہم سب کو معاف کرے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے، خدا بندہ عید کی سچی خوشیاں ہمیں نصیب فرما۔ خوشیاں ہماری مولا اسی وقت ہوں گی جب ہمارے روزے قبول ہو چکے ہوں گے۔ مولا ہمارے روزوں کو نہ دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ، اپنے حبیب کی دعاؤں کو دے۔ مولا ہم سب کے ناقص روزوں کو کامل بنا کے قبول کر لے، ہماری زکوٰۃ کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما۔ مولا آج یہاں جو تجھ سے مانگ رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے مولا، خوشی کے وقت دینے والے خوشی سے کچھ نہیں دیتے، دیتے ہیں مولا، تو سب سے بڑا دینے والا ہے۔ آج ہم سب کو نواز دے۔
برکتوں سے مالا مال کر دے، شکست ناکامیوں سے دور کر دے، بے روزگاری پریشانی سے دور کر دے، بیماریوں سے دور کر دے، مولا دین کی دوریوں سے دور کر دے، ہمیں ہماری اولاد کو نیکوکار بنا، مولا دیندار بنا، ہم سب پر فضل کا سایہ فرما، بستی پر رحم فرما، کرم فرما، اس بستی کو آباد رکھ، اس میں دین کا دین مولا دورہ رہے، یہاں کے رہنے والے دیندار رہیں، نیکوکار رہیں، تیرا نام لینے والے رہیں۔ مولا ہماری بستی کو حاسدوں کے حسد سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، دشمنوں کی دشمنی کی نظر سے بچا لے۔ مولا خیر کے فیصلے ہمارے لیے فرما، ہمارے گھروں کے لیے فرما، ہماری اولاد کے لیے فرما، صحت دے، ہمیں قرضوں سے نجات دے، گھروں میں بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں مولا ان کا نیک بر کا انتظام فرما، غیب سے رشتے طے فرما دے۔ مولا اس جتنے مرحومین و مغفورین ہیں ہمارے ماں باپ دادی، جتنے ہمارے بڑے گزر چکے ہیں، دوست احباب رشتہ دار، ہمارے محسن جو اس سال میں گزرے ہیں مولا، آج خوشی کے موقع پر ہم تجھ سے ان کی مغفرت مانگ رہے ہیں مولا۔ ہم گھروں میں خوش ہیں مولا، انہیں خبروں میں خوش کر دے مولا، ہم گھر ہمارے منور کرے ہیں، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے مولا، ہماری دعائیں ان کے حق میں مقبول فرما، انہیں گناہوں سے آزادی عطا فرما، عذاب خبر سے آزادی عطا فرما مولا۔ جو بیمار گھر میں پڑے ہیں آج وہ نہیں آ سکے، وہ تڑپ رہے ہیں مولا، انہیں صحت عطا فرما، ان کی عمر دراز عطا فرما، انہیں عید کی خوشیاں نصیب فرما مولا، ہماری عمروں میں زیادتی عطا فرما، ہمیں پھر آنے والے سال تک زندہ رکھ، پھر خوشی خوشی روزے رکھنے کا موقع عنایت فرما، تراویح پڑھنے کی خوشیاں دے، افطار کی خوشیاں دے مولا۔ یہ دنیا کی خوشیوں کے بعد میدان قیامت میں جب حاضر ہو جائیں مولا، اپنے دیدار کی خوشی سے ہمیں مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔